بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ابھی ایک تفصیلی ڈسکشن آپ حضرات کے ساتھ شیئر ہونے جا رہی ہے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں۔ کل میرے پاس ایک کلپ آیا جس میں ایدی فاؤنڈیشن کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ہم آئندہ مردوں کو غسل نہیں دے پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس پراپر انتظام نہیں ہے۔ اس کو سننے کے بعد بحیثیت عالم ایک میرے لیے انتہائی فکر کی بات تھی کہ یعنی خدا نخواستہ ویسے حالات آ گئے کہ ہمارے مردے بھی ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مردے بغیر غسل کے جو ہے وہ دفن ہوں گے۔ اسی حوالے سے جو سینئر مفتی حضرات ہیں ان سے بھی رابطہ کیا اور الحمدللہ اس حلقے میں بھی اس پہ غور و فکر چل رہا تھا۔ اسی مناسبت سے آج مجھے موقع ملا ایک ایسی ہی مجلس میں جانے کا جہاں انتہائی سینئر مفتی حضرات موجود تھے اور وہ اسی مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ یہ میرا ماننا ہے، یہ میرا ایمان ہے، جو چیز بھی اخلاص سے فکر سے کی جائے اللہ رب العزت اس مجلس میں، اگر ہم 10 تھے تو 11ویں ذات اللہ کی ہوتی ہے، تو تعاون یہ ہوا کہ اللہ نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کیونکہ یہ جو مسائل ہیں بظاہر تو لگ رہا تھا کہ لوگ غسل دینے کو تیار نہیں ہیں اور وہ مریض اتنا بگڑ چکا ہوتا ہے کہ اس کو چھونا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ اس سے جو بظاہر تاثرات آ رہے تھے وہ یہی تھے۔ اور ہماری فیلڈ تو دین کی ہے، میڈیکل بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے کہ ہم خود اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، لہٰذا بات یہ طے ہوئی کہ وہ مجلس کل دوبارہ ہوگی، لیکن اس سے پہلے ذرا کچھ معلومات کر لی جائے۔ تو میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ WHO کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے کوئی ایسا ڈیٹا دیکھا جائے، کیونکہ اس وقت وہ ادارہ ایک عالمی ادارہ ہے جو صحت کو دیکھتا ہے، تو وہ بہت زیادہ انوالو ہے اور ہزاروں ڈاکٹرز کا انپٹ ہے اس کے پاس اور ہزاروں کیسز کا انپٹ ہے۔ تو کوئی ایسی گائیڈ لائن ہمیں مل جائے جس سے ہمیں اصل صورتحال پتہ چلے کہ جو مریض کی باڈی ہے وہ کتنی افیکٹڈ ہوتی ہے یا کیا وہ آگے اس بیماری کو پہنچانے کا ذریعہ یا سبب بن سکتی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا، بہت ہی جلد وہ ڈاکومنٹ مل گیا جو آفیشیل ان کی ویب سائٹ پہ تھا۔ اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں ڈال دوں گا۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک دم محسوس ہوا کہ یہ کیونکہ میڈیکل بیک گراؤنڈ سمجھنے والا ہی اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے، اس کی تشریح کر سکتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ میں پھر وہی کہوں گا، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی دین کو سمجھنے میں لگائی ہے، تو جن لوگوں نے میڈیکل کو پڑھ کے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں تو میرے لیے ان کی رائے بالکل قابل احترام ہے اور مجھے ان سے پوچھنا چاہیے۔ لہٰذا انتہائی شفیق دوست ڈاکٹر عاصم صاحب، ان سے میں نے رابطہ کیا، یہ ڈاکومنٹ ان کے ساتھ شیئر کیا اور پھر ان سے اجازت لی کہ آپ بھی اس کو پڑھ لیں، پہلے سمجھ لیں، ہم بھی اپنے طور پہ جو سمجھ سکتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک ڈسکشن کر لیتے ہیں، تاکہ ایک تو یہ کہ اس ڈاکومنٹ کو اس کے پیراگراف وائز اس کو ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، ڈسکس کریں گے، اور اس کی روشنی میں جو گائیڈ لائن وہ دے رہا ہے یا جو وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اس باڈی کے حوالے سے، کن چیزوں کو الاؤ کرتا ہے کن کو نہیں کرتا، اس کو ذرا دیکھیں گے، تاکہ اس معلومات کو ہم خاص طور پہ جو دینی حلقہ ہے، دینی طبقہ ہے، ان کے ساتھ شیئر کی جا سکے، اور علماء کے سامنے جب یہ بھی ایک اوتھینٹک ڈاکومنٹ آئے تو ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو کہ ہماری میتیں کس طریقے سے ان کے جو غسل کے حقوق ہیں، غسل دینا میت کا حق ہے اور واجب ہے، فرض کفایہ اس کو لکھا ہے علماء نے، تو اس حق کو ہم جو زندہ ہیں وہ کس طریقے سے بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے یہ پوری ایک کنورزیشن ہے جو 2 ٹکڑوں میں پیش کی جا رہی ہے، 30 منٹ کے 2 ٹکڑے ہیں یہ، اور اس میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے تاکہ خاص طور پہ علماء کا طبقہ بھی اس کو سن کے اس حوالے سے جو بھی ان دنوں ان کے پاس سوالات آ رہے ہیں اس کو جواب دینے میں یہ جو ہماری کنورزیشن ہے یہ معاون ثابت ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے نتیجے میں خاص طور پہ پورے عالم میں جو مسلمان اس دنیا سے جا رہے ہیں اس وبا کی وجہ سے، ان کی تجہیز و تکفین، ان کے حقوق بہتر سے بہتر طریقے سے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے جو بات ہوئی تھی گائیڈ لائن کے حوالے سے جو WHO نے جاری کی ہیں مردے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ کیا رائے ہے آپ کی اس حوالے سے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، ذرا ہم اس کو ڈسکس کر لیں تاکہ وہی جو کل بھی آپ سے بات ہوئی تھی مردوں کو تدفین سے پہلے جو غسل کا مسئلہ ہے اس حوالے سے کوئی بہتر لاہ عمل طے کیا جا سکے۔ جی میں اس ڈاکیومنٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن دنیا کا جو ایک معتبر ترین ادارہ ہے، اور جس کا جو کام اور جس کا مقصد ہی انسانیت کی صحت اور صحت سے جڑے ہوئے سارے معاملات ہیں۔ صحیح۔ اس ڈاکیومنٹ کی اوپر اگر ہم تاریخ دیکھیں تو 24 مارچ لکھی ہے، بلکہ ڈاکیومنٹ کو وہ گائیڈنس کا نام دیتے ہیں۔ جو WHO کے ڈاکومنٹس کی پہچان کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ گائیڈنگ ڈاکومنٹ دیتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں، لوگوں کو، ہیلتھ کیئر پریکٹیشنرز کو، صحت سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کو وہ گائیڈنس دیتے ہیں کہ آپ نے اب اس پرٹیکولر مسئلے کے ساتھ نمٹنا کیسے ہے۔ اس ڈاکومنٹ کا نام کیا ویسے بنے گا، کوئی ایز اے ریفرنس یوز کرنا چاہے تو؟ ہاں جی، اس کا نام اگر ہم اردو میں انگلش میں تو انگلش والا کی ہیڈ لائن پر لکھا ہے، یہی انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول آف دی سیف مینجمنٹ آف ڈیڈ باڈی ان دی کانٹیکسٹ آف COVID-19۔ جی اوکے اوکے۔ جو اس کی جو ترجمہ یا اس کی اصطلاح بن سکتی ہے کہ ایک ایسا انسان جس کا اس بیماری COVID-19 سے، جی کورونا وائرس سے جس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے مردہ جسم کے ساتھ کیا معاملات کیے جائیں جو عین صحت کے مطابق ہے۔ اوکے اوکے ٹھیک ہے۔ اس سے جو لوگ اس کو سنبھالنے والے ہیں ان کی صحت کو کوئی سوال نہ ہو اور اس کمیونٹی کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، دوسرا ڈاکٹر صاحب یہاں لفظ انٹرم گائیڈنس بھی استعمال کر رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ابتدائی کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی گائیڈ لائن ہے جو ان بٹوین یا حالات کے عین درمیان میں دی جا رہی ہے۔ ابھی واقعہ جاری ہے، ابھی معاملات چل رہے ہیں۔ صحیح۔ اور اس معاملے کو شروع ہوئے دنیا میں تقریباً 3 مہینے ہونے کو ہیں۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں، دسمبر کے چائنا کے اندر یہ واقعہ پیش آنا شروع ہوا جب چائنا کے ہیلتھ آفیشلز نے WHO کو ہی رپورٹ کیا کہ ہمارے ہاں ایسی طرح کا فلو پیدا ہو چکا ہے جس فلو سے لوگوں کی موت واقع ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور اس فلو کے اندر میں بندے کو صرف استحکام نہیں ہو رہا، اس کے پھیپھڑے بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، اور پھیپھڑوں کے متاثر ہونے میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ فائبروسس کا نام دیا گیا۔ اس کے پھیپھڑے بالکل اپنی شکل حیثیت چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا جو فنکشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس بیماری کو دوسرے فلو زکام سے جو چیز الگ کرتی ہے وہ سانس میں دشواری ہے۔ آپ کو نزلہ زکام کھانسی کسی بھی فلو میں ہو سکتا ہے، کسی ہر طرح کا فلو، بھلے بیکٹیریا سے ہے، وہ نیمونیا ہے، وہ انفلوئنزا سے ہے، اس میں آپ کو بخار بھی ہوگا، اس میں کیا کی کیفیت بھی ہوگی، اس میں آپ کو جو ہے سانس میں دشواری بھی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ جو سانس کی دشواری کو ہم اپنے الفاظ میں ایستھما بولتے ہیں، دمہ۔ صحیح۔ لیکن یہاں پہ جو دمے کی کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ اس نے پھیپھڑوں کا حلیہ بدل دیا ہے اور پھیپھڑوں کی جو کیفیت بدل کے موت طاری کر دی ہے، اور انسان بالکل سانس لینے کے قابل نہیں رہا۔ اس وجہ سے ایسے مریض کو
وینٹیلیٹر پہ منتقل کیا جاتا ہے کہ اگر اس کی زندگی کے کوئی امکانات یا کوئی نشانات باقی ہیں تو اس کو انتہائی، یہ وینٹیلیٹر ایک انتہائی شدید کیفیت ہے صحیح کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ سانس لینے والی مشین کو وینٹیلیٹر بولا جاتا ہے، اس کو ڈال دیا جاتا ہے. تو انٹرم گائیڈ لائن مطلب کہ ابھی یہ واقعہ چل رہا ہے، یہ دسمبر کے مڈ میں شروع ہوا ہے. صحیح چائنا نے 5 جنوری کو اس کو آفیشلی ڈکلیئر کر دیا. 5 جنوری کو چائنا نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ایک کرونا وائرس، یہ بھی ہم اس کو ڈسکس کر لیں کہ یہ دنیا کے اندر پہلی دفعہ اس کا کوئی ظہور نہیں ہو رہا. یہ اس سے پہلے بھی اپنی کسی شکل میں 2 دفعہ ظاہر ہو چکا ہے. یہ 20 سال پہلے بھی ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی، لیکن اس کی یہ فارم ہے. وائرس کا مسئلہ یہ ہے شیخ جی کہ وائرس اور بیکٹیریا کی بیماریوں میں اور ان کی دوائی میں المیہ یہ ہے کہ بیکٹیریا کو سمجھنا، دوائی بنانا، ویکسین بنانا بہت آسان ہے. صحیح. وائرس ایک انسٹیبل، ہم اسے کہتے ہیں غیر متوازن جاندار ہے. تو جو جاندار جتنا غیر متوازن ہوگا، جتنا انسٹیبل ہوگا، وہ انسٹیبل ہوتا ہے اس وقت اسے انسٹیبل بولا جاتا ہے، غیر متوازن، جب وہ اپنی ہر نسل میں نئی شکل میں پیدا ہو جاتا ہے. اس کے جو ماں باپ کی جو ڈی این اے یا آر این اے کی جو جین کیفیت تھی، جینیٹک کیفیت تھی، وہ مختلف تھی. جب اس نے آگے اپنے بچے یا اس نے اپنے آپ کو مزید ڈیولپ کیا ہے تو آنے والے وقتوں میں وہ ایک نئی سے نئی فارم میں آتا ہے. تو انسٹیبلٹی جو ہے، غیر متوازن ہونا، یہ وائرس میں بہت زیادہ ہے، بیکٹیریا میں یہ اتنا نہیں ہے. اس وجہ سے وائرس کے خلاف دوائیاں، اینٹی بایوٹکس جتنی ہیں وہ تو زیرو ہیں. کوئی اینٹی بایوٹک وائرس پہ کام نہیں کرتی، لہٰذا وائرس کو مارنے والی جو اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں ان کو اینٹی وائرل بولا جاتا ہے. صحیح. وہ اینٹی وائرل کتنی کارگر ہوگی یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس وائرس کے متوازن یا غیر متوازن. جو وائرس بہت غیر متوازن، جیسے ایڈز کو آپ دیکھ لیں، ایڈز کے اوپر آج تک دنیا میں کوئی کامیاب ویکسین یا کوئی اینٹی وائرل نہیں آ سکی، کیونکہ ایڈز کا وائرس اب تک مانا اور جانے والا سب سے زیادہ انسٹیبل غیر متوازن وائرس ہے. یہ کووڈ بھی ویسا ہی ہے. اس کی جو اب تک ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے اور ہیلتھ کیئر پریکٹیشنر، وہ یہی ہے کہ یہ ایک انتہائی انسٹیبل اور انتہائی ایک ویرولنٹ، یعنی بھیانک قسم کی کیفیات ایک وائرس ہے. یہ بیکٹیریا نہیں ہے، یہ ایک وائرس ہے. اور یہ آر این اے، رائبو نیوکلک ایسڈ کا ایک وائرس ہے. صحیح. اور صحیح. جو اس کی گائیڈ لائن دی ہیں، ان کو انٹرم اس لیے لکھا ہے کہ اس کے کیفیات اور مسائل کے عین درمیان میں یہ سہولت لوگوں کو سمجھنے کو دی جا رہی ہے. ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی یہ چیز چل رہی ہے. مطلب یہ ہوا کی جو تاریخ ہے وہ دی گئی ہے اس کی. صحیح. مطلب اس کا یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ یعنی کوئی بعید نہیں کہ مہینے 2-3 کے بعد مزید جو بھی مزید فائنڈنگ سامنے آئیں گی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مزید وہ اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ آج کی یعنی یہ 24 تاریخ تک کی پوری دنیا کا جو ڈیٹا ان کے پاس آیا ہے، یہ اس کے نتیجے میں کہ انہوں نے گائیڈ لائن بنائی ہے احتیاط کے لیے. جی اس کے اندر جو دیکھیں اس وقت کل رات، آج ہم 30 مارچ پہ بیٹھے ہیں. صحیح. تو کل رات 29 مارچ تک پوری دنیا میں 32,000 اور کچھ 100 مریض اس بیماری سے انتقال کر چکے ہیں. صحیح. اور اس بیماری سے 32,000 کے قریب، یعنی بظاہر دیکھا جائے 8 ارب کی انسانیت ہے. 8 ارب جو انسان ہے وہ دنیا کے 250 ملکوں میں آباد ہے. ان 250 ملکوں میں سے کل 29 مارچ تک 205 ملکوں تک یہ وائرس پھیل چکا ہے. اور 205 ملکوں کے اندر میں مریض اس سے افیکٹ ہوئے ہیں اور کسی حد تک ان کا انتقال بھی ہوا ہے. ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد 32,000 ہے. دیکھا جائے کہ یہ بظاہر کوئی ایک فریکشن بھی نہیں بنتی، ڈیسیمل بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے، آپ اللہ معاف کرے، ہم کل ایک جگہ بیٹھے تھے، ڈاکٹر ہم بات کر رہے تھے کہ زلزلہ آ جائے اور زلزلہ اگر 8 میگنیچیوڈ کا یا 8.5 کا ہو تو دیکھتے دیکھتے آنند فانند 1.5-2 لاکھ بندہ ایک دن کے ایک عرصے میں مر جاتا ہے. صحیح. اس کی وہ تکلیف نہیں ہوتی، انسانیت کو اس کی وہ تکلیف نہیں ہے. صحیح. اور ایسے کسی عالمی ایٹم بم اگر اللہ معاف کرے وہ چل جائے، اس سے 1.5-2 لاکھ بندہ ایک لمحے میں مر جائے گا. صحیح. لیکن اس کی تکلیف اس سے بہت زیادہ ہے کہ یہ ڈیتھ، موت اور موت کے ساتھ ساتھ یہ سلو کلر ہے، یہ آہستہ آہستہ مارتا ہے.
اور اس سے جو کیفیات انسان میں اور پھر اس کے جو خاندان ہے اس میں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ بڑی سائیکولوجیکل افیکٹ ڈالنے والی ہے، ایک نفسیاتی قسم کی کیفیت مریض پر نہیں اس کے. یہ جو گائیڈ لائن ہے یہ ایک نفسیاتی گائیڈ لائن ہے. اس کو اس طرح سمجھا جانا بہت ضروری ہے کہ یہ گائیڈ لائن مریض کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے خاندان کے لیے ہے. بالکل یہ ان لوگوں کے لیے گائیڈ لائن بنائی گئی ہے جو اس مریض کو اس دنیا سے جانے کے بعد سنبھالنے والے اور رخصت کرنے والے ہیں. بالکل صحیح. میں WHO کو بہت زیادہ قابل تحسین بھی ہے ان کا یہ عمل کہ انہوں نے خاص طور پہ انسان کیا بالعموم انسان اور بالخصوص مسلمان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک گائیڈ لائن دی ہے. اور کل تک پاکستان کے اندر بھی پاکستان کا ایک بڑا منظم معتبر ادارہ ایدی فاؤنڈیشن ان کے بھی جو مسائل تھے اور انہوں نے باقاعدہ فیصل ایدی صاحب نے ڈکلیئر بھی کر دیا کہ بھئی ہم اپنے کسی غسل مردہ خانے کے اندر کسی ایسے مریض کو انٹرٹین نہیں کریں گے، ایسے مرنے والے کو غسل نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس سے انفیکشن پھیلے گی. ہمارے جو مردہ خانے ہیں وہ کنٹامینیٹڈ ہو جائیں گے، ان میں انفیکشن آنے کا چانس ہے. تو اس میں انہوں نے وہ تمام چیزیں بتدریج بیان کر دی، اس گائیڈ لائن میں بتدریج بیان کر دی ہے کہ بھئی آپ ان کو غسل دے سکتے ہیں ایسا مریض جو اس بیماری سے جس کا کنفرم ہو چکا ہے. ابھی تو ایدی والوں کو یا ایسے کسی تنظیم والوں بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ جو مرنے والا ہے یہ آیا اپنے کسی جو ہمارا شیخ سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان جیسے ملک میں ہے نا، یہ ایک چیز بہت ضروری ہے سمجھنے کی. جی ہم جو ٹیسٹ کر رہے ہیں نا اس مرض کی کنفرمیشن کے لیے جو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے نا وہ تیر بہدف ٹیسٹ نہیں ہے. وہ تیر بہدف وہ پریسائزلی بتا نہیں رہا کہ کیا واقعی اس میں کورونا کا وائرس موجود تھا جس سے موت ہوئی ہے یا کسی اور بیماری سے اس بندے کی موت واقع ہوئی ہے یا کسی اور بیماری نے اس کے جو موجودہ مسائل تھے جسم میں چلنے والی اور کیفیات تھیں ان کو اتنا اس کو مشتعل کر دیا. مطلب یہ کہ اس مریض کو پہلے سے فرض کریں کوئی بیماری تھی، کیا پتا اسی نے اسے اتنا طاقتور بنا دیا کہ اس بیماری نے پھر وہ سبب بن گئی اس کی موت کا. جی اور اس مریض مرنے والے کی امیونٹی کا بھی بہت سوال ہے کہ اس کی قوت مدافعت جو ہے وہ پہلے ہی کمپرومائز تھی، قابل سمجھوتا تھی. بالکل کسی اور وائرس اس میں یا وہ کوئی اور تھا. میں بار بار یہ نام دے رہا ہوں کہ کیا یہی ہے یا کچھ اور ہے. کیا پاکستان میں آنے والے جو مریض جن کو کہا جا رہا ہے کورونا ہو گیا ہے ان میں کیا واقعی یہ چیز ہے، یہ وائرس ہے یا کچھ اور چل رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میں ڈینائی نہیں کر رہا حکومت کی کاوشیں جو بھی جو کوششیں ہیں ہم ان کو ڈینائی نہیں کر رہے، لیکن بینگ ہیلتھ کیئر سسٹم سے تعلق ہونے سے یہ میرا حق ہے کہ ہم ان پہ سوال ضرور کر سکتے ہیں. اس سوال کی بنیاد بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے خود تصویریں بھی دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ کہ جو ٹیسٹ کی کٹ استعمال کی جا رہی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے IgM/IgA. مطلب ہمارے جسم میں جب قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے تو ایک اینٹی باڈی ہے. صحیح. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی قوت مدافعت کے نظام کے تابع کیا ہے. ایک وہ نظام ہے جو جسم میں وائرس داخل ہوتا ہے تو جسم خود بخود اس کے خلاف نظام پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے اینٹی باڈی کہتے ہیں. صحیح. تو اینٹی باڈیز کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. اینٹی باڈیز کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو اینٹی باڈی M کہتے ہیں، پھر G ہوتی ہے، پھر A ہوتی ہے، پھر D اور پھر E ہوتی ہے. صحیح. عام طور پہ جو نزلہ زکام کھانسی ہر موسم میں کسی نہ کسی کو ہوتا ہے وہ اس میں اینٹی باڈی IgE الرجی والی اینٹی باڈی کو IgE کہتے ہیں. اس وائرس کے اندر جس اینٹی باڈی پر نشانہ لگایا گیا ہے وہ IgM M فار مینگو اور IgA پر A فار ایپل، ان 2 کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے کہ بھئی یہ ڈھونڈو کیا جسم میں ان 2 کا لیول زیادہ ہے. صحیح. ان 2 کا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 2 اینٹی باڈیز IgM اور A ہیں یہ اس کے ساتھ اور بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن میں ان کا لیول باڈی میں زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سمجھ گیا. آپ اگر مجھے پکڑ کے میرے جسم میں اگر کوئی الرجی چل رہی ہے یا مجھے کوئی ایسی علامتیں یا نشانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور میرا اگر آپ IgM کا ٹیسٹ کریں اور وہ IgM لیول بڑھ جائے تو میرے پر 90% تیت لگا دینا نشانہ کہ بھائی اس کو کورونا ہے، جبکہ ایسا غلط ہے.
صحیح. نے کیا کیا ہے, چائنا نے اس سے آگے کی ایک اور انہوں نے, وہ بہت مہنگا ٹیسٹ ہے, اسے ہم PCR کہتے ہیں, پالیمریز چین ریئیکشن اس کا نام ہے. صحیح. جو ایگزیکٹ بتاتا ہے کہ کیا واقعی اس بندے کو جو IgM اور IgA بڑھا ہے وہ کیا کرونا کی وجہ سے بڑھا ہے, وہ کیا اس وائرس کی وجہ سے ہوا, یا وہ اس کی کوئی اور علامت. یہ PCR تو ہمارے ملک میں ڈاکٹر صاحب زیادہ اویلیبل میرے خیال میں تو کافی ہے یہ اکوپمنٹ. 8,000 کا ٹیسٹ ہے یہ, چپائی والے یا باقی جو بھی آپ سن رہے ہیں نا وہاں پہ ہوتا ہے. نہیں, میں ان جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس ٹیسٹ کی اویلیبلٹی تو موجود ہے ہمارے ملک میں. جی بالکل ہے, اس کی اویلیبلٹی ہے, اور اس کو جو موڈیفائی کیا گیا ہے, یہ ٹیسٹ ہیپاٹائٹس C کے اندر ہوتا ہے نا. یہ ہیپاٹائٹس C نے دنیا کو یہ ٹیسٹ دیا ہوا ہے کہ بھائی اگر مجھے تم نے دریافت کرنا ہے ہیپاٹائٹس C کالا یرقان, تو تم نے مجھے PCR سے کرنا ہے. پالیمریز چین ریئیکشن بتائے گا کہ میں ہوں کہ میں نہیں ہوں. اوکے, وہ تو عام ہے, وہ ٹیسٹ کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. 3,000 سے 4,000 روپے ہیپاٹائٹس C کا PCR لیتا ہے. لیکن اس ٹیسٹ کا PCR کاروبار بھی ہو رہا ہے اپنی جگہ اور باقی کام بھی ہو رہا ہے. انہوں نے تو اپنا محنت لگایا ہے کہ 8,000 روپے پہ ہم اس کا PCR کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چوپائی والے سے جو کسی نے PCR کرایا انہوں نے اس کو پازیٹیو نکالا, جب سرکار نے PCR کیا تو نیگیٹو نکال دیا. یہ رپورٹیں بھی موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ سوالات ہیں, بہت زیادہ ایک کیوس کی کیفیت بنی ہوئی ہے. ہم اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ یہ ساری کیفیتیں ہمیں الجھا رہی ہیں, اور اللہ پاک ہمیں اس الجھاؤ سے دور رکھے. آمین آمین. اپنی بات سے ڈی ٹریک ہو گئے ہیں. تو ہم آتے ہیں اپنے عنوان کی طرف. جی خیر, وہ تو ڈاکٹر صاحب ایک اچھا ہوا, ایک بیک گراؤنڈ آ گیا. اب اس میں جو اگلا عنوان تھا وہ تھا کی کنسیڈریشنز. اگر ہم اس کو ون بائی ون اگر جرنلی دیکھتے جائیں, اور یا اگر آپ اس کا خلاصہ ایک ایک پوائنٹ کا بتاتے جائیں. ہاں جی, WHO یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے ایک ایسا انسان جس کی موت واقع ہو گئی ہے, جی, اس انسان کا یہ طے ہونا کنفرم ہے. کنفرم کرنا ضروری ہے کہ اس کی موت واقعی کورونا سے ہوئی ہے. یہ میں نے اتنی لمبی تمہید اسی لیے باندھی ہے کہ WHO اس گائیڈ لائن میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے پہلا, یہ جو انہوں نے کی کنسیڈریشن میں جو پہلے 2 پیراگراف لکھے ہیں اس میں وہ اس کی تاکید کر رہے ہیں کہ آپ کو کنفرم کرنا ضروری ہے کہ اس کی موت واقعی COVID-19 سے ہوئی ہے. اگر آپ خود اس بارے میں یقین نہیں رکھتے تو پھر آپ بجائے خود پاگل ہو کے دنیا کو پاگل کریں, اور آپ انکار کر دیں کہ بھائی مر گیا ہے تو لہٰذا بھائی اب تو اس کا وہ غسل نہیں, یہ نہیں, اب تو ہم اس کو سنبھالیں گے نہیں. تو اس میں جیسے میں نے پہلے کیا کہ WHO نے یہ گائیڈ لائن مرنے والے کے لیے نہیں, اس کے لواحقین کے لیے بنائی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل. لواحقین کو سب سے پہلے, ان لواحقین میں سب سے آگے, سنبھالنے والوں میں سب سے آگے ڈاکٹر ہے, اور وہ نرس اور وہ پیرامیڈیکل اسٹاف ہے. بالکل صحیح. اس مریض کو سنبھالا. بالکل صحیح. ایسا مریض گھر پر تو ہے نہیں, یہ کسی اسپتال میں موجود ہے, کسی ہیلتھ کی فیسلٹی میں موجود ہے. تو ان کو WHO یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں اس کی علامتوں کا پتہ ہو کہ سانس کے مسائل تھے, اور سانس کے مسائل کے ساتھ اس کے بلڈ ٹیسٹ سے آپ نے یقین کر لیا کہ واقعی کووڈ ہے. بالکل. اور پھر اس کی وجہ سے اگر اس کی موت واقع ہوئی ہے, اور آگے پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے ملتے جلتے اور جو علامتیں یا اور جو کیفیات ہیں اس میں جیسے ایبولا وائرس کا نام لکھا ہوا ہے اس گائیڈ لائن میں. ایبولا بھی ایک اسی طرح کا وائرس ہے جس میں بالکل یہی کیفیات ہوتی ہے. ایبولا میں اور کورونا میں فرق یہ ہے کہ ایبولا اس انسان کو منتقل ہوتا ہے جو مریض کے بہت قریب ہے یا اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے. ایبولا وائرس کھانسنے سے, چھینکنے سے منتقل نہیں ہوتا. اس کی جو ترسیل ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہے جیسے کورونا کی ہے. اور ایبولا وائرس میں اس میں بخار ہوتا ہے, بخار کے ساتھ ساتھ جسم کی کچھ جگہوں سے خون بھی جاری ہونا شروع ہوتا ہے, ناک سے یا کان سے خون, اسے ہیمریجک فیور کہتے ہیں کہ آپ کو ہیمریج بھی ہو گیا, خون نکلنا شروع ہو گیا. صحیح. تو آپ کو جو ہیلتھ کیئر والے لوگ ہیں ان کو WHO یہ بتا رہی ہے کہ میاں تم نے اس کا فرق کر لینا ہے کہ اس کو کوئی جسم کے کسی حصے سے خون تو نہیں نکل رہا. اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکل رہا ہے تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ وہ بندہ آلریڈی انفیکٹڈ تھا, تو انفیکٹڈ ہونے کی وجہ سے اب اس کو محلے کی اور اس کی رسومات کے مطابق 2 طرح کی بڑی واضح تدفین کی چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو دفن کرنا ہے اور دوسرے
لفظ لکھا ہوا کریمیٹ کرنا یعنی آگ لگا دینا جیسے ہندو کرتے ہیں. تو اس میں ڈاکٹر صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جس طرح پوائنٹ نمبر 2 تھا بیسڈ آن کرنٹ ایویڈینس, اور وہ پھر آگے اس کی وضاحت دے رہا ہے کہ یہ کورونا جو ہے وہ ٹرانسمیٹڈ بٹوین پیپل تھرو ڈراپلیٹس اور وغیرہ وغیرہ, وہ آگے چیزیں. اگر ہم یوں پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں تو میرے خیال میں زیادہ سہولت ہو جائے گی, سمیٹ کے ہم لے کے چل رہے ہوں گے اس چیز کو. جی ٹھیک ہے جی. تو پوائنٹ نمبر 2 میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی کورونا کی جو موجودہ واقعات اور حالات ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے. لوگ صرف کھانسنا اور چھینک مارنا یہ اس کے تفصیل میں وہ جو ہے کافی نہیں ہے. ایک انسان اگر بات کر رہا ہے اور بات کرتے ہوئے وہ تھوڑا جذباتی انداز میں بات کر رہا ہے اور اس کے منہ سے تھوڑے سے فوارے جاری ہو رہے ہیں تو اس سے بھی یہ منتقل ہو سکتا ہے. صحیح, یہ تو پوائنٹ 2 ہو گیا. تیسرا پوائنٹ نمبر 3 کے اندر جیسے میں نے ہیموریجک فیور کی بات کی ہے, ہیموریجک فیور ہے اور وہ ایبولا سے ہو سکتا ہے, وہ ماربرگ سے ہو سکتا ہے, اور اس طرح کی چند ایک اور بیماریاں ہیں جس سے علامتیں یہی ہیں, لیکن فرق یہ ہوگا کہ اس میں خون بھی جاری ہو جائے گا. کورونا میں ایسا نہیں ہوتا. کورونا میں ایسا بخار نہیں ہوتا جس سے جسم کی کسی حصے سے خون آ جائے. Only the lungs of the patient with the pandemic influenza, if handled improperly during an autopsy, can be infectious. یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے, اگر اس کو کوئی عقل والا ہیلتھ کیئر پروفیشنل پڑھ لے. کہ WHO آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک ایسا مریض جو کورونا سے مرا, اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے آپ نے اس کے پھیپھڑوں میں سے سیمپل لیا اور لیتے ہوئے کوئی بے احتیاطی کر دی, یہ واحد وجہ ہے اس مردے سے کورونا پھیلنے کی. اوکے جی, یہ اس پوائنٹ نمبر 3 میں آپ اس کو حاشیہ لگا کے ہائی لائٹ کر لیں. اونلی سے یہ پوائنٹ آ رہا ہے, اونلی the lungs of patient with pandemic influenza. پینڈیمک انفلوئنزا مطلب پوری دنیا میں پھیلا ہوا ایک ایسا مریض, ایک ایسا بندہ جس کی موت کووڈ سے اس وقت سے ہوئی, اور اس کو اٹاپسی کے دوران یعنی کسی بھی پروسیجر کے دوران پروسیجر کرنے والے نے امپراپرلی ہینڈل کیا. بالکل ٹھیک. احتیاط کسی یعنی اس نے اپنے آپ کو کور نہیں کیا, اور اس میں کور کرنے کی جو ٹرم ہے وہ PPE لکھی ہوئی ہے, پروٹیکٹیو اکوپمنٹ, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ, PPE مطلب جو ماسک نہیں پہنا ہوا, اس میں نہیں کی ہوئی, اس نے دستانے نہیں پہنے ہوئے, ان سب کے ساری اگر وہ مریض کے پھیپھڑوں میں سے وہ چیز سامان لے کے اس کا باپسی کرنے کے لیے جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو وہ یہ اس کو لگے گی. اوکے. اور دوسری اس سے آگے اس سے اگلے پوائنٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو ڈیٹ مطلب کہ آج تک 3 مہینے ہو چکے ہیں, there is no evidence of person having become infected from exposure to the body's person who died. صحیح. آج 3 مہینے گزرنے کے باوجود کسی ڈیڈ باڈی سے کسی بھی ہیلتھ کیئر کے بندے کو کورونا نہیں لگا. کتنے سنبھالنے والے, کتنی چائنا میں کتنے ڈاکٹر ہیں, پاکستان میں, اٹلی میں, کسی ایک ڈاکٹر کو نہیں کہا گیا کہ بھائی یہ کورونا کا مریض سنبھال رہا تھا, اس کو وہاں سے کورونا لگی ہے. ثابت ہی ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی یہ پچھلے پیراگراف میں اٹس اے کامن میتھ, یہاں سے ذرا پڑھیے گا, میں ذرا ادھر بھی اٹک گیا ہوں آ کے. It's a common myth that persons who have died of a communicable disease should be cremated. myth کہتے ہیں, myth وہ ہے جو انسان نے اپنے شعور کے تحت مختلف قسم کی کہانیاں بنائی ہیں. ایبسولوٹلی. لیکن اس سے آگے لائن میں کیا بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی کہ myth یہ بھی ہے کہ بھئی یہ بندہ ایک ایسا انسان جو کسی انتہائی بھیانک وبائی مرض سے مرا ہے, ایک ایسا انسان جو کسی انتہائی بھیانک پھیلنے والی وبائی بیماری سے مرا ہے. صحیح. اس کو آگ لگا کے مار دو, اس کے جسم کو آگ لگاؤ. should be cremated. should be cremated. cremated کا مطلب کہ اس کو آگ لگاؤ, جلا دینا, مردے کو جلا دیتے ہیں.
آگے کیا کہہ رہا ہے آگے کیا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب، ذرا وہ پڑھیے گا. بٹ دس از ناٹ ٹرو، لیکن یہ بالکل بھی صحیح نہیں. یہ WHO کہہ رہی ہے جی کہ یہ مت بالکل غلط ہے. ایک انفیکٹڈ بندہ جو ایک ایسی وبائی مرض کا شکار ہو کے جس کا انتقال ہوا ہے، اس کو آگ لگا کے ختم کیے جانے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سارا وائرس بھی میں نے پھاڑ کے مار دیا ہے تو وہ انتہائی کوئی جاہل آدمی ہے. بالکل صحیح، بالکل. یعنی اس سے ڈاکٹر صاحب جو ایک میرے لیے پوائنٹ اٹھ رہا ہے وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ شرعی نقطۂ نظر سے آپ مردے کو جلا نہیں سکتے، اس کی تدفین لازم ہے. نمبر ٹو تاریخ میں جہاں بھی ہمیں طاعون یا مختلف جذام یا اس قسم کی بیماریوں کے واقعات ملتے ہیں، جی اس تھرڈ پیراگراف سے جو مجھے پوائنٹس مل رہے ہیں، دوسرا پوائنٹ یہ مل رہا ہے مجھے کہ اس دور میں بھی ایسا بھی ہوا کہ ایک دن میں کئی ہزار افراد، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، بڑی یعنی اس آبادی کے لحاظ سے بہت بڑی مقدار ایک ہی دن میں وفات ہوئی. لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں جو صحت مند تھے ان کا جو وقت گزر رہا تھا وہ اسی میں گزر رہا تھا کہ تجہیز و تکفین میں راتیں بتا رہے تھے وہ. جی 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 جی. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اچھا اس دور میں بھی انہوں نے کبھی بھی نہیں جلایا، سب کو تدفین کی گئی. جی تیسرا پوائنٹ قدرت کا معاملہ ہے شیخ، یہ فطرت ہے. جی جی وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے حابیل اور قابیل کے واقعے میں بے شک نو آدم کو سکھائی کہ دفنانا ہے. بالکل 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 بالکل. یہ میڈیکلی پروون ہے کہ دفنانے سے جو لوازمات ہیں، کسی بھی مردہ جسم کے جو لوازمات دفنانے سے جتنے اچھے تلف ہوتے ہیں وہ جلانے سے نہیں ہوتے. پروون ہے. اچھا تیسری چیز بھی ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اور مل گئی، وہ یہ کہ اس دور میں بھی انہوں نے غسل چھوڑا نہیں تھا، بلکہ اس بیمار کو باقاعدہ غسل دے کے کفن دے کے اور پھر عزت کے ساتھ دفناتے تھے. جی. تو آج سے 1400 سال یا 1300 سال پہلے جو پریکٹسز ہوئی ہیں مسلمان کلچر میں انہی وبائی امراض کے سلسلے میں، آج بھی WHO اسی بات کا اقرار کر رہا ہے کہ وہ جو ڈیڈ باڈی ہے یعنی وہ بذات خود جسم جو ہے وہ اب آگے وہ اس کی ٹرانسمٹ کا سبب نہیں بن رہا، یا ان کے پاس کوئی ایسا ایون ایویڈنس نہیں آیا فی الحال. جی بالکل نہیں آیا. بالکل. اگر ان 3 مہینوں میں کسی ڈاکٹر کی موت واقع ہو جاتی، کسی نرس کی موت واقع ہو جاتی تو یہ اور زیادہ سنگین کام ہو سکتا تھا. WHO نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے. بالکل صحیح کہ جب مریض کی جو زندہ مریض تھا بیچارہ، اس کی دیکھ بھال کرنے والا اس مرض کا شکار نہیں ہوا، باہر جو کمیونٹی موجود ہے ان کو ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اور ان کو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ 2-3 مریضوں کو سنبھال رہا ہے. ڈاکٹر تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ بالکل نا، اور وہ ٹھیک اسی وجہ سے ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹیو کورنگ میں رکھا ہوا، یعنی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، پروٹیکٹیو اکوپمنٹ میں رکھا ہوا اس میں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا اب ہم اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں. پیپل میں ڈائی آف COVID-19 ان دی ہیلتھ کیئر فیسلٹی، یعنی یہاں کیا یہ بتانا چاہ رہے ہیں جی کہ مریض جو ہے وہ اس کا انتقال گھر پہ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اس کو کسی ہسپتال ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں لے جانا مناسب نہیں سمجھا تو وہاں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے آگے یہ اس میں اس پوائنٹ کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم ہسپتال لے کر آئے تھے اب تو اس کو بچنا چاہیے تھا. بالکل صحیح، نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بیماری کا المیہ اس کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ ہیلتھ کیئر والوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے بھائی تمہارے پاس آج ہمارا مریض مرا کیوں ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. اس سے آگے The safety and well-being of everyone who tends to bodies should be the first priority. WHO یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایسے مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، ان کا محفوظ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل. Before attending to a body مطلب کہ اگر ایک انتقال ہو گیا ہے اور اب آپ نے جسم کو دفنانا ہے، دفنانے سے پہلے آپ وہی لفظ آ گیا PPE، ٹھیک ہے، سینیکچر 1 آگے لگایا. بالکل صحیح. سینیکچر 1 کے مطابق
मास्क है, अगर हम अनेक्सर 1 को भी साथ में देख लें, सही। 2 अनेक्सर इस स्टडी में लगाए हुए हैं इसमें। हम्म। अनेक्सर 1 में वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE की तफसीलात दे रहे हैं। सही सही। उसके अंदर जो है ग्लव्स भी शामिल है, हाथों पे जो डेटॉल मल के या सैनिटाइजर मल के हाथों को आप साफ कर रहे हैं, ये भी इसका हिस्सा है। बिल्कुल मास्क सही। भी PPE में आता है, आपका रेस्पिरेटर भी, आपकी जो गाउन आप पहनते हैं वो भी इसमें आता है। सही। आपके चेहरे के ऊपर मास्क के अलावा में एक ग्लास की या कोई और शील्ड लगी हुई है, आपने ऐनक लगाई हुई है, आपने रबर के दस्ताने में, ये सारी चीजें आपकी ठीक। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आती हैं। ठीक। और WHO का यही कहना है कि जिस इंसान ने किसी ऐसे जिस्म को समेटना है जो मर चुका है, उसको इन तमाम जो भी एहतियाती जो भी तदाबीर हैं, इसके अंदर होना लाजमी है। ठीक है, ये ताकीद हो रही है। बिल्कुल ठीक। ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप शलवार कमीज में उठ के ही कोरोना के मरीज की बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। आपने वो जो पॉलीथाइलीन का जो आपका गाउन है वो पहनना है, दस्ताने पहनने हैं, आपने अपनी कवरिंग पहननी है और पहनकर फिर आपने, अगर आप खुद गुस्ल देना चाहते हैं तो फिर आप गुस्ल देंगे। बिल्कुल और सही। फिर आप सारे मामला, आप शलवार कमीज में और अपने घरेलू या देसी लिबास में ये काम नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक।